یا وجیہ الدین والکرم وحلیف العلم والحکم نبی 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 یا رسول اللہ سلام علیک یا رفیع الشان والدرج رسول 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 يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك 12 ماہ ربیع الاول عام الفیل مطابق 22 اپریل 571 عیسوی بروز سوموار مکہ معظمہ کے معزز قریش گھرانے میں زینت کائنات فخر موجودات محسن مخلوقات حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ باغ عالم میں یا رب یہ کون آ گیا، باغ عالم میں یا رب یہ کون آ گیا، کس کی آمد کا دنیا میں ڈنکا بجا، کس کی آمد کا دنیا میں ڈنکا بجا، ہو گیا کون اندھیرے میں جلوہ نما، ہو گیا کون اندھیرے میں جلوہ نما، ہر طرف سے جو یہ آ رہی ہے صدا، مصطفیٰ مجتبیٰ مرحبا مرحبا یا حبیب خدا مرحبا مرحبا یا حبیب خدا مرحبا يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك حضرت سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ روز ولادت عالم انسانیت کے لیے سب سے روشن دن تھا۔ سلام عليك يا حبيب سلام عليك نور ظہور کے وقت ہونے والی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی باسعادت ولادت سے وابستہ عظیم بشارت کی تمہید میں کچھ محیر العقول معجزاتی کرشمے عیاں ہونے لگے۔ نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك دادا عبد المطلب اپنے ذیشان پوتے کو گود میں لے کر خانہ کعبہ میں داخل ہو گئے، گویا ولادت باسعادت کے پہلے ہی مرحلے پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی چہرے کا دیدار اسی خانہ کعبہ کو نصیب ہوا
جس کی تعمیر کے دوران حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے لیے دعا مانگی تھی۔ نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ۔ یہی تو باعث تھا کہ خانہ کعبہ کا سارا ماحول مہک اٹھا۔ نگاہ شوق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے کو تک رہی تھی، اور زبان حال سے خانہ کعبہ کا سارا گرد و پیش حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرسلانہ وجود پر درود بھیج رہا تھا۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ۔ مکہ معظمہ کا سارا شہر خانہ کعبہ کی آواز سے آواز ملاتے ہوئے کہہ رہا تھا، مصطفیٰ آ گئے، مجتبیٰ آ گئے، مصطفیٰ آ گئے، مجتبیٰ آ گئے، آ گئے، آ گئے، مصطفیٰ آ گئے، آ گئے، آ گئے، مصطفیٰ آ گئے، سیدی سیدی مرشدی مرشدی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی۔ عرش والی مبارک دینے لگے، عرش والی مبارک دینے لگے، فرش والو حبیب خدا آ گئے، فرش والو حبیب خدا آ گئے، آ گئے، آ گئے، مصطفیٰ آ گئے، آ گئے، آ گئے، مصطفیٰ آ گئے۔ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی باسعادت ولادت کے اس مبارک موقع پر انسانی کائنات کی تقدیر کھل گئی۔ آسمانوں کی وسعتوں سے زمین کے گوشے گوشے پر رحمتوں کی بارش ہونے لگی۔ اجڑی بستیوں کے پھر سے آباد ہونے کے امکانات قوی اور روشن دکھائی دینے لگے۔ مسرت اور شادمانیوں کے خوش نما نظارے جزیرہ نمائے عرب کے ہر خطے میں دیدنی تھے۔ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ۔ مکہ معظمہ سے وابستہ ہر تاریخی مقام ملت ابراہیمی کی احیاء نو کی قوی امید سے سرشار تھا۔ ہر شوق بھرے لمحے کو سیدنا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی دعا کا اثر دیکھنے کا بے تابانہ انتظار تھا۔ آج وہ مبارک دن آ ہی گیا، اور ہادی دنیا و دین نور مبین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت ولادت نے صحرائے عرب اور اکناف عجم کو منور اور معطر کر دیا۔ ولادت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے عیاں ہو رہی اس نورانیت کو دیکھ کر مخلوقات اور موجودات کے سارے طبقے
کچھ اس انداز میں سلام گزار تھے۔ سلام عليك يا رسول سلام عليك۔ مکہ معظمہ کے شمال مشرق میں 3 میل کی مسافت اور خاصی بلندی پر واقع پہلی وحی الہی کی گواہ اس غار حرا کا جذبہ بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے لیے نہایت بےتاب تھا۔ دیدار نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بے پناہ شوق اور آرزو میں آنکھیں بچھائے بڑی مدت سے راہیں تک رہا تھا۔ آج اس کی امیدوں کا چراغ بھی یکبار روشن ہوا۔ مقدر کا گلشن کھل اٹھنے کا وہ موقع قریب آنے لگا جب اس غار کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بابرکت قیام سے شرف یاب ہونا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی مبارک قیام نے غار حرا کو پہلی وحی کا نزول گاہ ہونے کی سعادت بخش کر
اس کی وجودی حیثیت کو اسلامی تاریخ کے یادگار باب کی اہمیت سے نوازا۔ سلام عليك يا رسول سلام عليك۔ قرآن ناطق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا میں نازل ہونے والی پہلی وحی الہی کی تفسیر کوہ صفا کی اس تاریخی جگہ پر کی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جاری رہنے والے تبلیغ حق کے سلسلے کو دیکھ کر اور اس کے دور رس اثرات کو محسوس کر کے اہل مکہ کا حاسدانہ آتش فشاں ہر نئے دن کا سورج طلوع ہونے پر مزید جوش کھانے لگا۔ مکہ کے مشرکوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیغام رسالت پر ایمان لانے والے صحابہ کرام کو ہر طرح سے اور ہر انداز سے ستانے کا اونچا عمل شروع کیا۔ گردش دوران کے ساتھ مشرکوں کی آزار دہی کا یہ غیر انسانی عمل اس قدر گراں گزرنے لگا کہ آن حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آبائی وطن مکہ معظمہ چھوڑ کر دشوار گزار سفر طے کر کے مدینہ منور کی جانب ہجرت کرنا پڑی۔ سلام عليك يا رسول سلام عليك۔ مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کا یہ مبارک سفر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رفیق صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ 12 اور 13 ستمبر 622 عیسوی کی درمیانی شب کو شروع کیا۔ ہجرت کے اس صبر آزما سفر کے پہلے مرحلے پر خانہ کعبہ اور مکہ معظمہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا الوداعی خطاب جذبات سے معمور تھا۔ سلام عليك يا رسول سلام عليك۔ مکہ معظمہ سے کوئی 350 میل کی دوری پر واقع مدینہ طیبہ تک کے ہجرتی سفر کا پہلا مرحلہ غار ثور تھا۔ یہ تاریخی غار اب تک ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ رموز و اسرار کو اپنے سینے میں چھپائے دنیائے انسانیت کو دعوت فکر دے رہا ہے۔ مشہور محقق اور تاریخ نویس زرقانی کے مطابق مکہ معظمہ کے تاریخی شہر کے دائیں سمت 3 میل کی دوری پر واقع اس غار کا منفرد محل وقوع ہے۔ اس غار میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 راتوں تک قیام فرمایا۔ سلام عليك يا رسول سلام عليك۔ سفر کا یہ ابتدائی مرحلہ طے ہونے کے بعد ہجرت کی جانب چلنے والا معزز قافلہ پھر سے چل پڑا۔ دشوار گزار راستوں کو طے کرتے ہوئے آخر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یار غار کے ساتھ مدینہ منورہ کی سرزمین کو اپنی تشریف آوری کا شرف اشرف عطا کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ داخل ہونے پر وہاں کے باشندوں نے والہانہ استقبال کیا۔ اس تاریخی موقع پر انصار کی بچیوں نے استقبالی اشعار پڑھتے ہوئے اپنی بھرپور خوشی اور شادمانی کا اظہار کیا۔ البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا
مرحبا يا خير داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أشرق النور علينا وتجلى بالجمال يغمر الكون ضياء وظلام الليل زال طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك. مدینہ میں قیام فرمانے کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی تعمیر کرائی. رسالت کے مبارک دور میں یہ تاریخی مسجد کچی اینٹوں اور پتھروں سے بنائی گئی اور اس میں کھجور کے تنے ستونوں کے طور استعمال ہوئے. اس دور میں اس مقدس مسجد کا فرش بھی کچا تھا. سلام عليك يا رسول سلام عليك. ہجرت کے 7 سال کے بعد مسجد نبوی کی تجدید اور توسیع شروع ہوئی. اس توسیع کے بعد مسجد کا رقبہ 15,150 فٹ ہو گیا. 17 ہجری میں خلافت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ میں مسجد نبوی کو مزید وسیع کر دیا گیا اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں مسجد نبوی کی وسعت میں اور اضافہ ہوا. اس کے بعد کئی اور تعمیری اضافے ہوئے اور 1255 ہجری میں سلطان محمود نے اس کے گنبد پر سبز رنگ کرا دیا. اسی وجہ سے اس کو گنبد خضرا بھی کہا جاتا ہے. نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك. مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور رسالت کا ایک یادگار تاریخی تحفہ ہے. یہ باوقار مسجد اپنے تاریخی آئینے میں آن حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرسلانہ قیادت میں پنپنے اور پروان چڑھنے والے اس بہترین زمانے کی چشمدید گواہ ہے جب عرب کا پورا ماحول امن، اطمینان اور فرحت بخش سکون کی آماجگاہ بنا ہوا تھا. وہ مبارک دور جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض و احسان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے جزیرہ نمائے عرب کی خاک کا ہر ذرہ کہہ رہا تھا مرحبا 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 یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ. میلاد نبی لایا ہے پیغام خوشی کا میرا سا لگا دنیا میں میرا سا لگا دنیا میں ہر گام خوشی کا. مرحبا 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 مرحبا. محبوب خدا آئے یہاں رب نے انہیں بھیجا. محبوب خدا آئے یہاں رب نے انہیں بھیجا. امت کو ملا مولا سے انعام خوشی کا. امت کو ملا مولا سے امت کو ملا مولا سے انعام
مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ میلاد نبی لایا ہے پیغام خوشی کا میلا سا لگا دنیا میں میلا سا لگا دنیا میں ہر گام خوشی کا مرحبا 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 ہے سرد ہوا مست فضا شوق نظارہ ہے سرد ہوا مست فضا شوق نظارہ آئے ہیں نبی آج ہے ہنگام خوشی کا آئے ہیں نبی آج ہے آئے ہیں نبی آج ہے ہنگام خوشی کا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ میلاد نبی لایا ہے پیغام خوشی کا میلا سا لگا دنیا میں میلا سا لگا دنیا میں ہر گام خوشی کا مرحبا 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 چہروں سے دمکتی ہے خوشی جنوں بشر کے چہروں سے دمکتی ہے خوشی جنوں بشر کے اعلان مسرت جو ہوا عام خوشی کا اعلان مسرت جو ہوا عام خوشی کا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ میلاد نبی لایا ہے پیغام خوشی کا میلا سا لگا دنیا میں میلا سا جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہی روح پرور سما تب سے اب تک پوری انسانی کائنات میں نہایت جوش و خروش اور تجھ کو احتشام سے نظر آتے ہیں۔ ہمارے ملک اور ریاست کے اطراف و اکناف میں بھی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ جشن کے حسین جلوے واضح اور نمایاں طور نظر آتے ہیں۔ رحمت تو ہے پیغام خوشی کا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ میلاد نبی لایا ہے پیغام خوشی کا میلا سا لگا دنیا میں میلا سا لگا دنیا میں ہر گام خوشی کا مرحبا 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 يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك یہ فرحت بخش سما پوشاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دلوں میں جاگزیں ایمان اور اشتیاق کا معیاری درجہ آشکارا کر رہے ہیں۔ دعا ہے کہ آج کا مقدس دن عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معمور ہر فرد کا دامن امید بھر کر انہیں ابدی سکون کی سوغات سے نوازے۔ آمین ثم آمین۔ زادنا الحب حنينا جئتنا بالخير دينا يا ختام المرسلين يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك